بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، قاری نور الدین صاحب اور آپ کے دیگر اساتذہ، وہ ہمارے عظیم سرمایہ ہے۔ میں 2-3 دن کے لیے یہاں حاضری ہوئی تھی اور قاری صاحب کا حکم آ گیا کہ آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ ہم نے بڑی خوشی کی، ابھی ایئرپورٹ جانا بھی ہے ہمیں، کہ راستے میں یہ کوئٹہ والوں کا کھلانا پلانا اور کھانا ان کا بہت اچھا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ناشتہ کر کے جائیں گے، لیکن وہ ناشتہ گلے میں پڑ گیا۔ آپ کے اساتذہ کے ہوتے ہوئے میرے جیسے نالائق کی نہ بیان کی ضرورت ہے آپ کو، نہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ کوئی نئی چیز میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ میں یہاں آپ نے مجھے سامنے لایا ہے اور اپنے مدرسے میں آپ کے ساتھیوں کی طلبہ کے جوتیاں میں سیدھا کرتا رہتا ہوں، صرف اتنا سا فرق ہے۔ اور میری سعادت ہے کہ اللہ پاک آپ حضرات کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے مجھے اسی میں اللہ تعالیٰ موت دے دیں۔ آپ سے بڑھ کر کے زیادہ وفادار اور آپ سے بڑھ کر کے زیادہ قیمتی اس کائنات کے اندر میں نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور بہترین قسم کے آپ دوست ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، آپ سے اچھی جماعت رفاقت کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے اساتذہ نعم الاساتذہ اور ونعم الطالبون، آپ کے اساتذہ اور آپ خود بہت ہی مبارک قسم کے لوگ ہیں۔ دوستو، اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمان تو نہیں کہا گیا۔ مسیلمہ کذاب کو، خبیث کو، کچھ لوگوں نے، ان کے ماننے والے نے رحمان تو کہا ہے، لیکن رحمان بھی سوائے اللہ کے اس کا اطلاق کسی پر نہیں ہوتا۔ رحیم کا اطلاق حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، لیکن وہ بھی اشتراک لفظی کی طور پر ہے، اشتراک معنوی نہیں ہے، اشتراک لفظی ہے۔ اشتراک معنوی کے اندر یہ ہوتا ہے، لفظ کو مفہوم کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور وہ کلی متواتی کے طور پر وہ تمام اپنے افراد پر صادق آتا ہے۔ جیسے کہ انسان ہے حیوان ناطق، میں بھی حیوان ناطق ہوں، اور 4 پاؤنڈ کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح حیوان ناطق ہے جس طرح میں حیوان ناطق ہوں۔ اور یہ کلی متواتی کے طور پر، یہ آپ نہیں کہیں گے کہ مولوی منظور 100 کلو کے ہیں لہذا وہ بڑا حیوان ناطق ہے، اور معصوم بچہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ چھوٹا حیوان ناطق ہے۔ ایسا نہیں ہے، کلی متواتی کے طور پر یہ ہوگا۔ اشتراک لفظی کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ پھر اشتراک معنوی میں وہ اس میں وحدت وضع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لفظ کا وضع ہوتا ہے، اور اشتراک لفظی کے اندر تعدد وضع ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح ہے جیسے کہ آپ بھی موجود ہے اور اللہ بھی موجود ہے۔ آپ سے میں کہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کہیں گے کہ میں ایک ہوں، کہیں اللہ کتنے ہیں تو آپ کہیں گے ایک ہے۔ تو یہ صرف اشتراک لفظی ہے، اور یہ نہیں کہہ دینا کہ اللہ موجود ہے ہم بھی موجود ہے، وجود کے اندر ہم اس کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ اس کا ذرا خیال کر لینا ساتھی۔ اللہ پر بھی رحیم کا اطلاق ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور قرآن پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحیم کا اطلاق ہوا ہے۔ اور رحیم کا ماخذ اشتقاق رحمت ہے، اور یہ رحمت قرآن پاک بھی رحمت ہے، محمد رسول اللہ رحیم اور محمد رسول اللہ کی رحمتیں بھی ہے، اور یہ علم شریعت آپ کی پوری رحمت ہی ہے۔ اور آپ حضرات مرحومین ہیں، اور آپ کا استاد رحیم بھی ہے اور آپ کے استاد رحمان بھی ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ آپ سارے مرحومین ہیں، لیکن خیال کر لینا شیطان کی طرح تو نہیں کہہ دینا اس نے کہا کہ میں جنتی ہوں۔ عبداللہ تستری کو کہا
تو انہوں نے کہا کہ کیسے جنتی؟ کہنے لگے انا شیء وکل شیء مرحوم فانا مرحوم وکل مرحوم يدخل الجنہ فانا ادخل الجنہ۔ شیطان نے عبداللہ تستری سے کہا، تو علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ وہ بالکل خاموش ہو گئے، وہ جواب نہ دے سکے۔ دیکھو ظالم کے منطق کو، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ منطق میں خوب محنت کریں، خوب محنت کریں، ورنہ اٹھا کر کے چت کر کے لوگ آپ کو ماریں گے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو جب درس و تدریس کی جگہ ملی نہیں، بہت غریب انسان تھے، بہت غریب آدمی، بہت غریب، بہت غریب، بہت غریب۔ اب تو اسد محمود اور مولانا فضل الرحمان مزے لے رہے ہیں۔ ہاں وہ بہت غریب گزرا، تدریس کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی دعوت دی، لیکن ان دنوں میں شاید کچھ منافقین نے درمیان میں شرارت کی، جس کی وجہ سے وہ حضرت شیخ صاحب کے پاس تشریف نہ لا سکے۔ آخر میں ایک جگہ خالی تھی، قادیانیوں کے مدرسے میں منطق کی استاد کی ضرورت تھی، تو مفتی محمود اتنے غریب انسان تھے کہ روٹی کے بھی محتاج تھے۔ یہ پھر آپ مولانا فضل الرحمان سے پتہ کر لینا۔ تو آخر لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت منطق پڑھانا ہے، تفسیر تو آپ نہیں پڑھا رہے، منطق کی جگہ ہے، آپ مجبور ہے، مجبوری میں قادیانیوں کو منطق تو پڑھا دیں اور کم از کم تنخواہ تو مل جائے گی۔ تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمود بھوک سے مرے گا لیکن قادیانیوں پہ لعنت بھیجے گا۔ میں ان کو منطق پڑھا کر کے میں اپنے مسلمانوں کے خلاف ان کو تیار کر دوں قادیانیوں کے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے وعدہ کرو کہ ہم منطق میں خوب مزہ لیں گے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اب تو نکال دیے وفاق والوں نے، اس کی وجہ ہے کہ وفاق کے پاس کوئی استاد ہے ہی نہیں، تو نکال دیے۔ حضرت ناراض نہیں ہونا، وفاق میں سب میرے طرح نالائق ہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے نکال دیا۔ اور کہتے کہ جی وَعَجَبًا لِمَنطِقِ الْيُونَانِ كَمْ فِيهِ مِنْ إِفْكٍ وَمِنْ بُهْتَانٍ مُخْبِتٌ لِجَجِيدِ الْأَذْهَانِ مُفْسِدٌ لِفِطْرَةِ الْإِنسان۔ تو خاموش کیا تو اس نے حضرت عبداللہ تستری کو، انا شیء وکل شیء مرحوم فانا مرحوم وکل شیء مرحوم۔ اب وکل شیء مرحوم مدار نتیجہ کبریٰ ہے، اس کے لیے دلیل ورحمتی وسعت کل شیء، یہ ایجاب کلی ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت سب کو وسیع ہے، اور جب میں مرحوم ہوں تو وکل مرحوم یدخل الجنہ، اور مرحوم جائیں گے جنت میں، لہذا میں بھی جاؤں گا۔ لیکن علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ہوتا تو میں اس خبیث کو کہتا ایک عمومی رحمت ہے، ایک شمول رحمت ہے، ایک عمومی رحمت ہے، دوسرا شمول رحمت ہے۔ عمومی رحمت اللہ ورحمتی وسعت کل شیء میں اللہ اپنے عمومی رحمت کو بیان کر رہا ہے کہ میری رحمتوں میں جتنے بھی کائنات آ جائے، جتنے بھی آ جائیں، اس میں گنجائش ہے، رحمت تنگ نہیں پڑے گی، رحمت کا دائرہ تنگ نہیں پڑے گا۔ میں کہتا ہوں مسجد وسیع ہے، اس میں بہت کچھ آ سکتے ہیں، لیکن اگر بھنگی کہے کہ میں بھی وسیع ہے تو میں آ جاؤں گا، تو ہم بھنگی کو کہیں گے آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ لیکن مسجد یہ ہے کہ مسجد کی رحمتیں ان کو شامل ہوں گی، شمول رحمت جن کے اندر اہلیت ہوگی۔ تو فرمایا اللہ نے عموم رحمت کو بیان کیا لیکن شمول رحمت کو بیان نہیں کیے، اور آپ کو رحمت شامل نہیں اس لیے کہ تو خنزیر ہے۔ خیر اس مسئلے کو چھوڑو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، رحمت بارش ہے، قرآن بارش ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل بفضل اللہ، بارش رحمت ہے۔ بارش مزے کی بات یہ ہے کہ زرخیز زمینوں پر بھی برستی ہے اور بنجر زمینوں پر بھی برستی ہے، لیکن فائدہ زرخیز زمین حاصل کر لیتی ہے، اور اللہ کو بنجر زمینوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بنجر زمین جانتے؟ بیکار زمین، لا یخرج الا نکدا، بس اس سے معمولی قسم کا اگر وہ فصل دے دے، بنجر زمین فصل نہیں دیتی۔ قرآن اسی طرح رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے۔ قرآن کی رحمتیں بھی سب پہ، قرآن سب کے لیے، بیان للناس سب کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمتیں سب کے لیے، علم سب کے لیے، تمام طلباء کے لیے۔ لیکن جو طلباء جن کے اندر بنجر زمین سینہ موجود ہے،
اور لینے والا سینہ طالب سینہ موجود ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور کچھ ساتھی تو ایسے ہی کہ سبق چل رہا ہوتا ہے یہ کتے کا بچہ کیا لے گا، ناراض نہیں ہونا، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے۔ یہاں ہواؤں سے مراد بارش سے پہلے آپ کے صرف، نحو، منطق، بلاغت، یہ اصولی فقہ، یہ پھر اس کے بعد آپ فقہ اور اسی طریقے پر قرآن جب پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے تو اصل بارش ہوئی ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ بارشیں پہلے آتی ہے، بعد یہ ہوائیں پہلے آتی ہے، وہ خوشخبری سنا دیتی ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو علوم ہیں ان کو خوب مزے سے جب آپ لیں گے نا انشاءاللہ تو اس کے بعد وہ رحمت، وہ اصل بارش بھی ہے۔ بارش سب پہ برستی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، سبق سب کے لیے چلتا ہے، لیکن کچھ لوگ سینے میں لے رہے ہیں، کچھ لوگ سینے میں لے رہے ہیں۔ حضرت اقدس علامہ یونس جونفوری رحمۃ اللہ علیہ شاید ہمارے ہندوستان پاکستان میں علامہ نور شاہ کشمیری کے بعد ایسا محدث کوئی نہیں، مولانا یونس جونفوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک پرچی لکھ کر کے دے دی، اگر آپ کو اس پرچی کا عکس چاہیے اور اس کی تصویر چاہیے تو میں مولی نیاز صاحب کو دے دوں گا اس کی تصویر میں۔ اس میں مولانا زکریا نے لکھا، کہا اس لفافوں کو بند کر لینا، یونس اس کو بند کر لینا، میں زکریا جب تک زندہ ہوں آپ پڑھاتے رہیں، لیکن یہ کہ اس کو 40 سال کے بعد آپ پڑھنا۔ آج میں لکھ رہا ہوں، اس تاریخ کو نوٹ کرو، اور اس کو بعد 40 سال جب گزرے، 40 سال کے بعد، اب پتہ نہیں 40 سال میں کیا ہے، جیسے صحابی بیمار تھا، کہا کہ یا رسول اللہ میں مروں گا، تو رسول پاک نے فرمایا فکر نہیں کرو، لعل الحیات ستطول بک بعدی، میرے وصال کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کی زندگی لمبی ہوگی۔ وہ صحابی 40 سال زندہ رہا، سب کو سبحان اللہ، بڑی بات ہے، لعل الحیات ستطول بک بعدی۔ تو حضرت کو فرمایا یونس جونفوری کو کہ آج تاریخ نوٹ کر لو، آج اتوار ہے، اس تاریخ سے میں زکریا زندہ ہوں، 40 سال جب پورے ہو جائیں تو پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا زکریا یا نہیں، 40 سال کے بعد پھر اس کو کھولنا۔ تو مولانا زکریا چلے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس خط کی عکس آپ کو چاہیے مولی نیاز اللہ کو کہہ دینا، میں اس کو بھیج دوں گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر 36 سال ہو گئے حضرت کو، 37 سال مولانا یونس طالب علمی کے زمان سے بیمار مسلسل، اب 36 سال ہو گئے، پھر پڑھاتے پڑھاتے بخاری پڑھاتے، پھر کہنے لگے کہ مجھے زندگی کی کوئی توقع نہیں ہے اور مستقل بیمار ہوں۔ استاد جی نے کہا 40 سال کے بعد اس کو کھول کر کے پڑھنا، لیکن میں 36 سال 37 سال میں علماء کو بلایا، کہا کہ یہ استاد جی کا خط میں نے مولانا زکریا کا اپنے پاس رکھا ہے، اس کو میں کھولتا ہوں اور جرت کرتا ہوں، پتہ نہیں 40 سال میں مروں گا، 40 سال تک انتظار کروں، میرے استاد جی نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، خدا کی قسم میں نے اس کو کھولا نہیں ہے، اس کو محفوظ کر کے میں نے رکھا ہے۔ تو مولانا زکریا کی تحریر ہے، اس کو کھولا، جب کھولا تو دیکھا، کہا کہ یونس میرے بیٹے، یونس جب آپ کی طالب علمی میں جب یہ حال ہے، یہ محنتیں ہیں، جب آپ کی استادی کے ابتدائی دن ہے، مجھے لگتا ہے کہ زکریا بہت پیچھے رہے گا، تو بہت آگے نکل جائے گا، زکریا بہت پیچھے رہے گا، اور آپ کیا کہیں گے، آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ اور واقعتاً میں خود عربوں سے ملا ہوں، یہ لبنان کے، سعودیہ کے بہت سے عرب علماء، وہ کسی کو محدث مانتے بھی نہیں ہیں، ان کی جن کی مولانا یونس جونفوری سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے محدث ہے ہی یہ، آپ کے کسی کو ہم محدث مانتے نہیں ہیں، جیسے کہ میں محدث ہوں، محدث تو نہیں، محدث ہے ہم لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم تو محدث تو ہے ہی نہیں، محدث ہے، سمجھے، صاحب الحدث، حدث جس کو لائق ہو جائے، حدث اصغر اور حدث اکبر یہی ہے۔ اس لیے مولانا یونس طالب علم جب بیمار تھا تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یونس آپ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ چلے جاؤ۔ تو مولانا یونس نے فرمایا کہ استاد جی مجھے محروم نہ کرو، یہ کر دو کہ جہاں ساتھی بیٹھتے کلاس والے پیچھے بستر ڈال دو، بستر ڈال کر کے میں اس پر سوتا ہوں، لیکن استاد جی آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم میرے کان اس قسم کے، جو جملہ میرے کانوں میں آتا پھر قیامت تک نکلتا نہیں، استاد جی مجھے اس طرح نہ سمجھو۔
میں بیمار تو ہوں اور بیٹھ نہیں سکتا، لیکن مجھے گھر نہ بھیجو، پیچھے بستر میں ڈال دوں گا، آپ کا سبق چلتا رہے گا لاؤڈ اسپیکر میں، جو جملہ میرے کان میں آئے گا، جو جملہ آتا ہے کان میں، سینے میں پہنچتا ہے، پھر وہ جملہ کبھی نکلتا نہیں ہے۔ اس لیے جب منافذ العلم 3 ہے، منافذ علم 3 ہے، سمجھے؟ ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم۔ کتاب کو ابصار سے دیکھو، خوب دیکھو، کتاب کو ابصار سے، ابصار سمجھتے ہو؟ یہ آنکھوں کو کہتے ہیں۔ کتاب کو خوب دیکھو، دیکھو، اور استاد جی کے سبق کو خوب سنو، مزے سے، سمع والا سمع، سنو، اور دل کے اندر اتار بھی دو، تو پھر سبق محفوظ ہوگا۔ مطالعہ کرو خوب نگاہوں سے، یا استاد کو دیکھو، استاد کے ہونٹوں کو بھی دیکھو، استاد کو بھی دیکھو، استاد کے ہونٹوں کو دیکھو، اور اڑنے کی کوشش نہ کرو، اڑنے کی کوشش نہ کرو، سمجھے؟ وہ جو مینڈک ہوتا ہے نا چھوٹے سے کھڈے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ سونا کی اونٹ ہوگا لیکن میرے مقام کا نہیں ہوگا، حرامی تو ہے اتنا سا، سمجھے؟ اس لیے ہمارے بعض طالب علم جو ہے نا، انفوں فی الماء و استم فی السماء، ناکوں کی زمین میں اور دوبروں کا آسمان پہ ہوتا ہے۔ چدانی بپرسی سوالت خطا، کچھ ذلیل قسم کے ساتھی وہ کچھ سوالات دیکھ کر کے، سوال جہاں لکھا ہوا ہے وہاں اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن استاد کے امتحان لینے کی، اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ طالب علم برباد ہوگا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ استاد کے امتحان لے رہے خنزیر، آپ کہاں سے آ گئے اس طریقے پر؟ اس قسم کے طلباء دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں میں نے پڑھا ہے، سہارنپور کی تاریخ میں بھی پڑھا ہے، ڈھابیل جامع اسلامیہ کی تاریخ میں نے پڑھا ہے، ایسا طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے سارے ساتھی طلباء توبہ کریں، اپنے استاد کو حقارت کی نگار سے کبھی نہ دیکھیں۔ تو نے اردو میں دیکھا یا کہیں سے کوئی سوال، آپ جواب بھی اس کا وہاں پر لکھا ہوا۔ ہاں ایک چیز آپ کو نہیں آتی، آپ کو ویسے آپ کے یہ ہے کہ کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے، لیکن آپ سوال بھی آپ کو آ رہا ہے، جواب بھی آ رہا ہے، آپ خامخواہ استاد کو آپ اپنے آپ کو تباہ کریں گے۔ اور ہوا یہ کہ ایک تعلیم دیکھ کر کے سوالات دیکھ کر آ کر کے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ بذل الموجود سے سوالات کرتے تھے، حضرت سمجھتا تھا، تو حضرت نے آخر میں فرمایا کہ مجھے نہیں آتا، پھر سوال کیا، کہا مجھے نہیں آتا، پھر سوال کیا، کہا مجھے نہیں آتا۔ تو طالب علم نے کہا کہ جب آپ کو آتا نہیں ہے تو پھر آپ کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں 1 مہینہ آپ کو دھوکہ دے سکتا تھا، 2 مہینے دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن تو 2 سال سے میرے پاس پڑھ رہا ہے، اور آپ کی طبیعت مجھے معلوم ہے کہ آپ اس طرح جو ہے نا میرا امتحان لے رہے ہیں، تو اگر آپ کی زندگی میں 2 مہینے تو برباد کر سکتا ہوں، آپ کو دھوکہ دیا تھا، لیکن 2 سال سے آپ رہ رہے ہیں۔ میں آپ کی پیشانی سے بھی سمجھتا ہوں کہ تو سوال برائے معلومات نہیں بلکہ برائے اناد اور برائے مناظرہ اور برائے مجادلہ آپ یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے مجھے نہیں آتا۔ اس قسم کے ضدی لوگوں کو اس نے کہا کہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے چلا جاتا ہوں، ٹھیک، چلا گیا، مدرسے سے چلا گیا۔ آپ اس مسجد میں کھڑا ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ وہی ذہین طالب علم اپنی شلوار کبھی کبھی کھول کر کے یہاں کندھے پہ رکھا ہے اور بازار میں، دلی کی بازار میں گھوم رہا ہے۔ اس لیے آپ میں سے کوئی اگر پنڈو پاش ہونا چاہتا تو کر لو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے اگر کوئی پنڈو پاش ہونا چاہ رہا تو کر لے یہ بس، اور اگر اپنے پنڈو کو ڈھانکنا ہے اور انسان کا بچہ بننا ہے تو استادوں کے امتحان نہ لو۔ اس لیے کہو اللہ ہماری توبہ، کہہ دو نا اللہ ہماری توبہ۔ استاد کا احترام کریں گے، آپ استاد کا آپ احترام کریں گے تو پھر مسئلہ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ منافذ علم ہے، اپنے آنکھوں کو کتاب میں استعمال کرو، استاد کی نگاہ میں استعمال کرو، اور اپنے کانوں کو سبق سننے میں استعمال کر دو، اور اپنے دل کو سبق کو ضبط کرنے میں، اس کو سمجھنے میں اپنے دل کو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ بغیرتوں کے دل تو ہے لیکن یہ لا یفقہون بہا، وہ آیت اللہ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ منافذ العلم ثلاثۃ، یہ 3 ہیں، کافر اس سے محروم ہے۔ ویسے تو وہ سنتا ہے، ویسے تو گدھا بھی سنتا ہے، اگر گدھا ادھر سے جا رہا ہے، آپ یہ کریں، ہمارے گروہی لوگ کرتے، اب پٹھانوں کا مجھے معلوم نہیں، گدھا اگر ادھر سے جاتا ہے آپ کا
تو گدھا تو دیکھے گا آپ. تو آپ کہتے کہ نہیں میں گدھا بھی سنتا ہے, اچھی بات ہے, آپ اس کے ساتھ شریک کے کلاس لے لو, اچھی بات ہے, آپ سنیں نا, وہ سن رہا ہے آپ اس کے ساتھ شریک. اس لیے یہ منافذ علم جو ہے نا, طرق علم, علم کے راستے یہی ہے, ان کو صحیح استعمال کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ بارش بنجر زمین پر بھی برستی ہے, اور بارش اللہ آپ کو بنا کر یہ ہے کہ زرخیز زمین پر, لیکن زرخیز زمین وہ اس کو جذب کر لیتی ہے. اس لیے سب دعا کرو کہ اللہ ہمارے سینوں کو زرخیز بنا دو. بولو آمین. اے اللہ ہمارے سینوں کو زرخیز بنا دو, اے اللہ ہمارے سینوں کو زرخیز بنا دو. آپ زرخیز. اور والذی لا یخرج الا نکدا, اور بنجر جو زمین ہوتی ہے معمولی فصل اس سے فصل نہیں ملتی. یا دوسرے بانج عورت جو ہوتی ہے, کیا عرض کروں, بانج عورت, بانج عورت جو ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ شادی کرے, پٹھان بھی کرے, بلوچ بھی کرے, جتنا بھی, اس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا. اور پھر جو چیز آپ کو آ گئی نا, معلومات کو پھر معمولات بناؤ. کیا عرض کروں, معلومات کو کیا کریں گے, آپ نے اشراق, ابابین, چاشت یا دیگر کوئی مسئلہ آپ نے پڑھ لیا, یہ آپ کو علم آ گیا, علم کے بعد اس کو عمل میں لائیں. علم پھر عمل, سمجھے. الفاظ حروف تو ایک ہے, حروف ایسے, لیکن تھوڑا سا آگے علم عمل, اس میں بھی عین لام اور میم, اور عمل کے اندر بھی تھوڑا سا تبدیل ہو گیا, عین میم لام ادھر ہو گیا, اور یہ دونوں کو جمع کریں گے, علم اور, بولو, علم اور عمل. اس کے بعد آئے گا لمع, چمک, خدا کی قسم تم چمک جاؤ گے. اس کے حروف بھی یہی ہے, علم اور عمل اور لمع, پھر آپ چمک جائیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چمکا دے گا, دنیا کے اندر آپ چمک جائیں گے. آپ بات سمجھیں, العلم بلا عمل وبال, العلم بلا عمل وبال, والعمل بلا علم زلال, والجمع بینہما کمال. آپ سمجھ رہے ہیں, العلم بلا عمل وبال, اور والعمل بلا علم زلال, والجمع بینہما کمال. العلم بلا عمل اقیم, العلم بلا عمل اقیم, اور والعمل بلا علم سقیم, والجمع بینہما صراط مستقیم. اس لیے صراط مستقیم پر آپ چاہیں. ساتھیوں سے گزارش ہے, جان کی بازی لگا کر کے محنت کرے, جان کی بازی لگا کر کے محنت کرے, جان کی بازی لگا کر کے محنت کرے. میں والد صاحب کو تو میں نے دیکھا نہیں, سمجھے, میں 4 سال 5 سال کا تھا, لوگوں کی کتوں کو روٹیاں ملتی تھیں, ہمیں نہیں ملتی تھی. لوگوں کے کتے بھی روٹی کھاتے تھے. ہم 2 بھائی تھے, سگے 2 بھائی, ہمارے باقی سوتیلے بھائی. ہم ایسے لوگ روٹی پھینکتے تھے کتے پر, تو ہماری آنکھ نکلتی تھی کچن, لوگ روٹی کھا رہے اور ہم یتیم ہو گئے. والدہ رہی, اور والدہ کو ہم نے دیکھا, ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہو گیا, اس کی خدمت ہم نے نہیں کی. ایک اس لیے طلبہ سے مستقل دعا کراتا ہوں کہ میں خدا کا باغی ہوں, مجرم ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت نہیں کی. اور دوسرا میں مجرم ہوں کہ مولانا سلیم اللہ خان سے مفتی نظام الدین آسمانوں پہ گئے, مفتی نظام الدین آسمانوں پہ پہنچ گئے, اور مولانا انور صاحب نے بہت کچھ حاصل کیا, یوسف افشانی نے بہت کچھ حاصل کیا, لیکن خر عیسیٰ بمکہ رود چوباز آید ہم آخر گردت, ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. کچھ کا مطلب یہ ہے جو کما کو جو جس طرح استفادہ کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا, میں نہیں کر سکا. آج میں رو رہا ہوں, لیکن شکر رہتا ہوں سلیم اللہ کی جوتی میں پڑھ پڑھ کر کے, وہاں بھی طلبہ کے جوتے سیدھے کیے اور اب بھی جوتے سیدھے کیے, لیکن جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی محنت نہیں کی. ابھی ماتم کر رہا ہوں, اور آپ میں سے جو لوگ ماتم کے لیے تیار ہے اپنے ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, یہ بڑا بے غیرت ہے جس نے, آپ نے سمجھے, بہت بے غیرت منحوس آدمی, سن نہیں رہا تو کیا سمجھے گا, سمجھے. میں کہیں تقریر کرتا ہوں, کرتے کرتے آخر میں کہتا ہوں جو خدا کو نہیں مانتا, اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے قائل نہیں, ہاتھ کھڑا, پٹھان ہاتھ کھڑا, پٹھان اور بلوچ دونوں ہاتھ کھڑا کر کہ ہم خدا. یہ ہے نا آپ کا حال, آپ کا حال یہ ہے, تو پھر آپ پڑھیں گے کیا, آپ پڑھیں گے کیا. اس لیے سبق کا خوب مطالعہ کریں. بولو
سبق کا خوب مطالعہ کریں، اور آئندہ سبق جو کل آئے گا اس کا مطالعہ، اور مطالعہ التمییز بین المعلوم و بین المجہول، یا بین المعلومات و بین المجہولات. جو چیزیں مطالعے سے آج 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں، انشاءاللہ کل 3 باتیں، پرسوں 4 آ جائیں گے، اور جو سمجھ میں نہیں آتی استاد انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دے گا کلاس کے اندر. مطالعہ کی پابندی کرے، تکرار کی پابندی کرے. اذا تکرر تقرر، اذا تکرر چھوٹے کاف کے ساتھ، بار بار جب آئے گا مسئلہ نا تو پھر تقرر فی قلبک، آپ کے دل کے اندر پھر جم جائے گا. اذا تکرر تقرر. ہمارے حضرت مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ استاد عبدالغفور کے بھی استاد تھے، میں نے دیکھا تھا، فرماتے کہ ارے بابا سائیں شمس الحق افغانی والا یہ خدا جو قسم کو شرم ارے جسندہ کو نہ ہوں. کہنے لگے شمس الحق افغانی کوئی شرم ارے نہیں، ہم کہتے کہ پڑھاتے ہیں، کہتے کہ خدا کی قسم صرف بیزاوی اس پر عبدالکریم کورائی کا حاشیہ. فرماتے ہیں کہ اس حاشیے سے شمس الحق افغانی ایسے پڑھاتے تھے کہ ہم جب وہ پڑھاتے تھے سبق کے بعد ہم سمجھتے یہ ساری چیزیں تو حاشیے کے اندر موجود ہے، لیکن ہم بھی رات کو اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ہم کما حق کو اس کو سمجھ نہیں پاتے. شمس الحق افغانی اس کو جس طرح کھول کر کے وہ کرتے. شمس الحق افغانی سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے علامہ بن گئے، یہ کیسے؟ کہنے لگے علامہ تو نہیں بنا ہوں، لیکن طالب علم کے زمانے میں بعض اسباق مجھے یاد ہے کہ 70 مرتبہ میں نے ان کا تکرار کیا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ علامہ نہیں ہوں، لیکن حضرت اقدس علامہ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ سبق پڑھا رہے تھے. مفتی عبدالقدوس ابھی تک زندہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اس میں ساہیوال والے میرے استادوں کے مفتی عبدالشکور ترمذی کے بیٹے، بڑا قابل آدمی ہے، بہت قابل، مفتی عبدالقدوس ترمذی دامت برکاتہ اللہ علیہ. فرماتے کہ ہمارا سبق چل رہا تھا، حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی سبق پڑھا رہا تھا، اچانک کسی نے اطلاع دی کہ مولانا شمس الحق افغانی تشریف لا رہے ہیں، تو فرمایا ہاتھ اس طرح کیا، فرمایا کہ نکلو، اللہ کی قسم پوری کائنات میں میری دانست کے مطابق سب سے بڑا عالم آ رہا ہے، پوری کائنات میں میری دانست کے مطابق سب سے بڑا عالم آ رہا ہے. تو مولانا عبدالقدوس کہتے ہیں ہم نے سبق بند کر دیا، بھاگ کر کے دیکھا یہ کون آ رہا ہے. آخر میں آ کر کے دیکھا گاڑی سے جو نکلا شمس الحق افغانی. مولانا موسیٰ روحانی البازی رونے لگے، رو کر کے اس کے پیشانی چومنے لگے. اس لیے محنت کرے، انسان کے بچے بن جائے. سمجھے؟ آپ کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتاؤں کہ آپ اس موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اس کو جس توجہ کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ آپ اس کو وقت دے رہے ہیں، آپ اتنا قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اختاروا الضلالۃ الکفر والنفاق بالہدی بالایمان. ایمان اور توحید کے مقابلے میں آپ نے اس کو مبی بنا دیا، تو پھر قاری نور الدین اجازت بھی نہیں دے گا. لیکن میں تو چونکہ گھنٹ بھی رفت، لنڈ بھی رفت، چیز بھی رفت، تیز بھی رفت، چیز بھی رفت، تیز بھی رفت، دونوں آپ سے چلے گئے، پھر آپ ذلیل تو ہو جائیں گے نا. سمجھے؟ ابھی میں یہ 7 ستمبر کیا کہتے ہیں وہ لاہور میں جو 7 ستمبر 7 میں یہ ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی یہ جانتا، خدا کی قسم ستمبر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انگریزی مہینے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کس طریقے پر ختم ہوتے ہیں. بس لوگ کہتے تھے ستمبر، سمجھے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا نمبر لگے گا، سمجھے؟ ہمیں ستمبر. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے چاچڑ کے گھر پہ. حضرت اقدس نے فرمایا مولانا فضل الرحمان نے کہ مولوی منظور سیاست میں آ جاؤ، مزے لے لو، سیاست میں آ جاؤ، مزے لے لو. یہ مولوی آیت الرحمان یہ لوگ ابھی ساتھ ہیں، مولوی عبدالباقی وغیرہ یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا معاف کیجئے گا حضرت، اللہ کی قسم بیٹھ کر کے جو مولوی منظور مزہ لے رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا مزہ نہیں ہے. 500-600 طلبہ بخاری ان کے سامنے، ترجمہ قرآن پڑھاؤ، 1500-2000 آدمی قرآن ان کے سامنے، مولوی منظور درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. اور اسمبلی میں جا کر کے سرخی پوڈل، شہلا رضا، فلانا رضا، سمجھے؟ سرخی پوڈل، سمجھتے؟ ہم مدارس کو بند کریں گے. یہ عورتیں جوش میں آتی نہیں اسمبلی میں، مدارس کو بند کریں. تو میں جواب دیتا ہوں پہلے اس چھوٹی جگہ کو بند کرو،
پہلے اس کو بند کرو کہ جس میں ہر مہینے میں جو حیض آتا ہے نا پہلے اس کو بند کرو. استاذنا مسجد شامن انا تسلی راسا سو بنا ساتھ ہمارے ساتھ بند کر. بے شرمی کی حد ہے. تو میں نے حضرت اقدس سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت خدا کی قسم ہم جو مزہ لے رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہم مزہ لے رہے ہیں, ہمارے دائیں بائیں جبریل میکائیل اسرافیل سمجھے, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, یہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے سمجھے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر سارے ملعونین بیٹھے ہوئے, ملعونین اور ملعونات بیٹھے. میرا دماغ خراب ہے. ضرورت ہے اللہ حضرت کو زندگی دے دے, مولانا فضل الرحمان کو اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ضرورت ہے, لیکن یہ کہ کام بہرحال یہ ہے انگلیاں, وہ بھی دین کا کام ہے, سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ساتھی ادھر نہ دیکھوں. قاری صاحب مجھے اجازت نہیں دے گا, لیکن میں اپنی اصلیت کو بھولا نہیں ہوں. میں وہی نیک محمد چرواہے کا بیٹا ہوں. کتوں کو روٹیاں ملتی تھی, اس کے مرنے کے بعد ہمیں روٹی نہیں ملی, ہم دیکھ کر کے روتے تھے. لیکن اب خدا کی قسم لوگ جو ہے نا باہر ملکوں کی فرمائش کر رہے کہ ہمیں ٹائم دے دو. ہمارے پاس وقت نہیں. اتنا اللہ نے کھلایا پلایا سمجھے, اور کسی چیز میں نہیں. جبکہ ہم نے محنت نہیں کی, سلیم اللہ سے حاصل نہیں کیا, حضرت اقدس شیخ الاسلام تقی صاحب نے حاصل کیا, مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع نے بہت کچھ لیا, مفتی نظام الدین نے بہت کچھ لیا. ہم نے محنت نہیں کی. بعد میں رو گے تو پھر ماتم کرو گے. آپ تو کہہ رہے میں ماتم کے لیے تیار ہوں, آپ تو پہلے سے کہہ رہے کہ میں ماتم کے لیے تیار ہوں. اس لیے ساتھیوں سے میری گزارش ہے, ان رحمتوں سے, قرآن رحمت ہے, اوپر سے آیا ہوا ہے. قرآن اوپر سے تنزیل من رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے, اور یہ رحمت آ گئی ہے. کافروں کی طرح نہ بنو. یہ سب کے لیے بیان ہے, سب کے لیے رحمت ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ہدن بھی, ہادی بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہدن ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک, یہ فزائدہ ہے سمجھے, یہ زائد ہے, اور یہ مبدل منہ ایک ہی چیز ہے. اس پر خوشی کرو, اس قرآن پر خوشی کرو, اس پر خوشی کرو. حافظ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. اگر آپ کو 10 کروڑ آپ کو دے دے اور سینے سے قرآن نکال کر کے کسی داڑھی منڈا کو دے دے, آپ دیں گے؟ 10 ارب. آپ کو اگر 10 ارب روپے دے دیں, کہیں کہ یہ قرآن جو آپ کے سینے میں ہے یہ ہمیں دے دو, اور تو اسی طرح جاہل رہ, سمجھے, تو اسی طرح جاہل, یہ قرآن اگر تبلیغ فرض کر لو, یہ قرآن دے دو اور تو اتنا پیسے لے لو, کریں گے؟ اس کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ تو اس سے بڑھ کر کے یہ پوری رحمت آپ کے سینے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ یہ پورا دین پورا کا پورا رحمت ہے. قرآن رحمت ہے, محمد رسول اللہ رحمت, محمد کی تعلیمات سب کے لیے, قرآن کی تعلیمات سب کے لیے, اللہ کی رحمتیں سب کے لیے. لیکن بنجر زمینیں استفادہ نہیں کرتے. مسئلہ جو زرخیز قسم کی زمین ہے, ہر ایک آدمی اپنے آنکھوں کو بھی قیمتی بنا دے, اپنے کانوں کو قیمتی بنائے, اور اپنی زبان کو بھی قیمتی بنائے, اور اپنے سینوں کو بھی قیمتی بنائے, اپنے وقت کو قیمتی. اب آپ جوان ہیں, آپ کا وقت جوان ہے. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا, جیسے آپ جائیں گے نا, تو آپ بوڑھے ہوں گے, آپ کے اعضاء کی قوت بھی وہ نہیں رہے گی, آپ کی یادداشت بھی وہ نہیں رہے گی. میرے استاد موجود ہے مولانا عبدالحق البلوچی, ملا عظیم مینگل ہے, 40 سال 50 سال اس طرح سعودی میں رہا, ابھی آیا ہے, مولانا نصیب مینگل کے ہاں پڑھا رہا ہے. تو آپ حضرت جی سے پتہ کرو, مولانا عبدالحق صاحب سے, کہ میں 47 صفحہ بخاری کے حرم میں یاد کر کے اس کو سناتا تھا روزانہ. 45 صفحہ سے تو کم ہوتے ہی نہیں تھے, 45-47 صفحہ میں اس کو سناتا تھا. لیکن اب اتنی شادیاں کی کہ ہر گلی میں ایک بیوی ہے میری. قاری نور الدین نے بھی کی, لیکن میں اس سے آگے نہیں. تو اب کچھ یاد نہیں رہتا, اب وہ چیز نہیں ہے, میں 60 سے اوپر گیا ہوں. تو آپ جب بوڑھے ہوں گے نا, تو آپ کا وقت بھی بوڑھا ہو جائے گا, آپ کی آنکھیں بوڑھی ہو جائیں گی, آپ کے کان بھی بوڑھے ہوں گے, آپ کا دماغ بھی بوڑھا ہوگا, آپ کی یادداشت بوڑھے ہو جائیں گے. اس لیے آپ جوان ہیں, آپ کے اعضاء جوان ہیں, آپ کی یادداشت بھی جوان ہے. اس وقت سے استفادہ کرو.
استفادہ کرو، اور استاد اور شاگرد کا جب تعلق ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ استفادہ آدمی کما کو کرتا ہے۔ پھر ورنہ یہ ہے کہ شاگرد جب اس قسم کا لاپرواہ ہو، اس قسم کا لاپرواہ ہو کہ استادوں پر تبصرہ کرے، استاد کا دل و جان سے استاد کا احترام نہ کرے، وہ الو کا پٹا یہ سمجھے کہ میں ایسا عالم بن جاؤں گا، پھلدار قسم کا عالم بن جاؤں گا اور پھلدار درخت بن جاؤں گا، سایہ دار اس کے دماغ خراب ہے۔ اپنے اساتذہ کا احترام کرو، اور ابھی پڑھو، خوب محنت کرو، فارغ ہونے کے بعد خوب درس تدریس بھی کر لو اور سیاست پھر کر لو۔ ابھی سے اب شروع ہو گئی سیاست، ابھی سے سلسلہ پہ۔ یہ آدمی بہترین یعنی استعداد کے مالک ہے، بہترین استعداد کے مالک ہے، حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اس نے سلم، ملا حسن، قاضی حمداللہ، صدرہ، یہ چیزیں ایسی پڑھی ہے مولانا محمد علی کے پاس۔ میں سوات میں مولانا محمد علی کے اولاد ہے، ڈاکٹر جاوید وغیرہ انہوں نے مدرسہ بنایا، کئی سال سے مجھے منت مانی کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، بیان کے لیے میں نہیں جاتا تھا۔ تو حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان نے فرمایا، میرے والد نے مجھے بھیجا اکوڑا خٹر، کہا اس بندے سے پڑھو۔ یہ خود سہارنپور کے فاضل تھے مولانا محمد علی صاحب، بڑا قابل آدمی تھا۔ حضرت نے باقاعدہ زیادہ تر اپنی فنی کتابیں مولانا فضل الرحمان نے ان سے پڑھی، بہت قابل آدمی تھا وہ، اکوڑا خٹر۔ فرمایا کہ مجھے والد صاحب نے کہا اس سے پڑھنا، تو مجھے کہا یہ میرے استاد کا مدرسہ ہے، آپ چلے جائیں، اس لیے میں بیان کے لیے وہاں چلا گیا۔ لیکن حضرت جی کو موقع نہیں ملا، وقت نہیں ملا، 2 سال 3 سال تدریس کی، اس کے بعد اب بھی اتنا مضبوط ہے، ہم لوگ کبھی کبھی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، نام لا حجر فی التصور یتعلق بکل شیء حتی بنفسہ و بنقیضہ، ایک دفعہ اس پر بات ہو گئی، ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ سولم پہ شروع ہو گیا مولانا فضل الرحمان، اس پر تو ہم حیران ہو گئے، یہ ظالم کہاں سے بول رہا ہے، آپ سمجھے۔ لیکن درس تدریس کا اگر موقع مل جاتا تو اس کا پھر مسئلہ ہی الگ ہو جاتا، اور وہ پھر یہ کہ اس علم کے اندر نکھار اور اس کے اندر استحکام جو آ جاتا، وہ موقع نہیں ملا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو، پڑھتے رہو، اور یہ ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھا کرو کہ پروردگار ہمیں فراغت کے بعد ہمیں موقع دے دو، قرآن حدیث تفسیر ہم لوگ پڑھائیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، خوب محنت کرے ساتھی خوب محنت کرے، خوب محنت کرے، آپ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت کا مقتدیٰ بنائے گا، جامع امدادیہ ہی کے نیک نامی کا ذریعہ آپ بنیں گے، اور قاری صاحب کے لیے، اساتذہ کے لیے آپ انشاءاللہ نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، اور آپ ذخیرہ بنیں گے۔ بہت وقت لیا، مجھے جانا ہے۔ پروردگار طلبہ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اساتذہ سے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کو میرے ان نوادرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ گئے۔ پروردگار ان کی جھولیاں بھی بھر دیں، اساتذہ کی جھولیاں بھی بھر دیں کہ جو اس نالائق کے ٹوٹے پوٹے کلمات انہوں نے بھی سن لیے۔ یا اللہ ان طلبہ میں سے ہر ایک کو بہترین عالم، مفسر، محدث بنا دے، داعی توحید ان کو بنا دے، دین کا داعی ان کو بنا دے، والدین کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، عزیز و اقارب کی حسرتیں اور ان کی آرزو اور تمناؤں کے مطابق بہترین ان کو عالم بنا دے۔ اپنے بندوں کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر طرح سے پروردگار ان کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ جامعہ کے جو مشکلاتی مسائل ہے، خزانِ غیب سے ان کو حل فرما دے۔ میں بھول گیا آخر میں میرے شیخ اور قاری صاحب کے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بہیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا انہی کا فیض ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہمارے اکابرین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی، مولانا غلام غوث ہزاروی، دیگر اکابرین شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی محمد شفیع، محدث اثر حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے لیے، دیگر ہمارے اکابرین کے لیے، اکابر اصل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کر دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو اور 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ یا اللہ یہ جو طلبہ ہے جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، سب کے سینوں کو علم سے، نور سے، معرفت سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔